US میں آپ کے UK میں، کیونکہ اب وہ پارٹ آف یورپ نہیں ہے بریگزٹ کے بعد، تو پی اے کے جہاز گراؤنڈ کر دیے گئے۔ 84 بلین روپیز کا ریونیو اس وقت آ رہا تھا، 67 بلین روپیز کا ریونیو پی اے کو ملتا تھا UK سے، اور 17 بلین کا فرام یورپین کنٹریز سے جو فلائٹ جاتی۔ تو جب ہم کیبنٹ میں اکٹھے تھے تو اس کے اوپر ایک کمیٹی میری سربراہی میں بنی، اور ہم نے جب خود اپنے آپ کو بلیم کیا کہ جی ہمارے پائلٹ جو ہیں وہ ان کے جعلی لائسنسز ہیں اور گراؤنڈ ہو گئی، تو پھر جو پاپڑ بیلنے پڑے وہ ایک لمبی لسٹ ہے کہ ہمیں درجنوں اس کمیٹی کی میٹنگز ہوئی، جس میں ایویشن بھی تھی، جس میں پی اے بھی تھی، جس تمام اس میں ادارے تھے، لا منسٹری بھی تھی، اور ہم ان سے نیگوشیشن کر کے ان کی جو ریکوائرمنٹ تھی نا، وہ دے آس فار دی مون آئی وڈ سے، اور وہ ایک ایک چیز پوری کی گئی۔ یہاں تک ہوا کہ پھر اس سول ایویشن کے حوالے سے لا ہے اس کو بریک کیا جائے، ریگولیٹری کو علیحدہ کیا جائے، سیکیورٹی کو علیحدہ کیا جائے، وہ بھی دیر واز ٹیریٹوریل ٹف اینڈ دی فائٹ ود ان دی انسٹیٹیوشن، وہ حل کی ورچولی ویٹو کر کے، پھر اس لا کو ادھر دونوں ہاؤسز میں لائے اور پاس ہوا الحمدللہ۔ پھر کیئر ٹیکر کا زمانہ آ گیا، اس میں کوئی زیادہ پروگرس نہیں ہو سکی، لیکن دوبارہ جو ہی گورنمنٹ آئی فروری میں، پریزیڈنٹ جو گورنمنٹ ہے میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں، تو اس کے اوپر دوبارہ اسی کمیٹی کو میرے حوالے کیا گیا اور پھر ہم نے شروع کیے۔ میں UK میں جب بائی لیٹرل وزٹ کے لیے گیا، میں نے جو نئے ان کے میرے ہم پلہ ہیں ڈیوڈ لیمی، ان کے فارن سیکرٹری، ان سے کیا، جہاں بھی یورپین کنٹریز کو ملے۔ تو یہ ایک لمبی داستان ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ پہلے مرحلے میں جو یورپین یونین ہے اس میں ایک ملک نہیں، ہر ملک کا اپنا اپنا نمائندہ ہے اس اتھارٹی میں، یعنی جو یورپین سول ایویشن کے حوالے سے اتھارٹی ہے وہ ہر ممبر کا ایک ایک وہاں نمائندے موجود ہیں۔ اٹ واز ویری لانگ ڈران پروسیس، لیکن شکر ہے کہ وہ مرحلہ ہوا، اور آج تمام سٹیپس لینے کے بعد، تمام ایکشنز لینے کے بعد، لا اس ہاؤس کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، پاس جو PDM کی حکومت میں ہوا، اس کے نتیجے میں پھر ایونچولی یورپین یونین نے اس بین کو لفٹ کیا۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ 10 جنوری کو پہلی جو فلائٹ ہے دوبارہ ریزیوم ہوئی، میں بالکل انڈورس کرتا ہوں۔ ہم نے بھی یہ ود ان دی کیبنٹ بھی، اور پرائم منسٹر نے اس کے اوپر انکوائری ایک آرڈر کر دی ہے کہ یہ جو ایڈ ہے یہ کس نے یہ کنسیو کی ہے۔ اسٹوپیڈیٹی کہ آپ آئیفل ٹاور کو دکھا رہے ہیں، آپ جہاز اس کے اوپر بھی دکھا سکتے ہیں، پھر وی آر کمنگ، اور فیس اس کا فیس ہی دوسری طرف کر دے، اس کا جو یعنی جس نے بھی کیا ہے اس کی باقاعدہ انکوائری ہو رہی ہے۔ اور جو سروس کے بارے میں کہا آنریبل سینیٹر صاحبہ نے، وہ اس وقت جو نمبرز ہیں کہ بوئنگ 12 اس وقت آپریشنل ہیں، 16 ایئر بس آپریشنل ہیں، 6 بوئنگ آپریشنل ہیں، 11 ایئر بس اور 5 ATR، یہ ٹوٹل قریباً 22 اس وقت آپریشنل ہیں، اور باقی 6 جو ہیں بوئنگ انڈر ریپیئر ہیں اور 5 ایئر بس انڈر ریپیئر ہیں۔ تو مین ایشو یہ ہے کہ اس کے جو لاسز ہیں جناب چیئرمین، جیسے آپ کو معلوم ہے، قریباً 700 بلین سے ایکسیڈ کر چکے ہیں، اور اسی لیے ہولڈ کو بنائی گئی، اور اس کے بعد جو اس میں پارک کیے گئے کو قریباً 650 بلین کا ایگزیکٹ نمبر اس وقت نہیں ہے، میں اس کو ابھی قریباً 650 بلین۔ تو جو پروسیس ہوا وہ سب نے دیکھا کہ بڑا ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہوا، پی اے کا نجکاری کا ایز پر ڈیو پروسیس جو پرائیویٹائزیشن لا کے تحت، اور اس میں جتنی کارروائی تھی وہ ساری کی ساری لائیو جو تھی فائنل پروسیس، اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ چونکہ جو ریزرو پرائس تھی وہ ریزرو پرائس سے کم بڈ آئی، اور جو ایک پارٹی نے صرف بڈ دی دیٹ واز ناٹ میچنگ دی ریزرو پرائس، یا منیمم پرائس کہہ لیں یا ریزرو پرائس کہہ لیں۔ اب چونکہ وہ یہ سچویشن تھی تو اس میں گورنمنٹ نے قانون کو فالو کرتے ہوئے اس کو آبویسلی ریجیکٹ کر دیا اس بڈ کو۔ نا واٹ نیکسٹ، جیسے انہوں نے کہا کہ اب کیا پلان ہے، دا پلان از ویری مچ ان پلیس، اس کی نجکاری پروسیڈ ہوگی، اور یہ آگے بھی یہ تھی پریفریبلی یہ نیشنل کیریئر ہے، یہ بہتر ہے کہ کوئی پاکستان کا کنسورشیم یا کارپوریٹ سیکٹر، جیسے آپ کے نیبرنگ کنٹری میں ہوا ہے کہ ان کے کارپوریٹ سیکٹر نے
اس ایئر لائن کیریئر کو اٹھایا اور اس کو دوبارہ ریوائیو کیا. تو یہ میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ اس پہ بالکل کام ہو رہا ہے اور اس پہ بڑی تیزی کے ساتھ انشاءاللہ یہ جو پروسیس ہے آپ کو دوبارہ نظر آئے گا, کیونکہ وہ آپ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے, انکریج کر سکتے ہیں, لیکن پروسیس دوبارہ ایز پر لا دوبارہ رول آؤٹ ہوگا. تیسری بات جو میں عرض کروں کہ جو یو کے کی فلائٹس کی ریزمپشن ہے اس کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. کامن ویلتھ چوگم جو ہوتا ہے کٹ, وہ پرائم منسٹر نہیں جا سکے, میں اسماؤ میں وہ ہوا اکتوبر میں, میں نے وہاں پھر اپنے کاؤنٹر پارٹ سے یو کے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ مہربانی کریں, اب ہم بہت نزدیک ہیں یورپین یونین کا سگنلز, اب ٹھیک ہے آپ کے بھی وہی اپلائی کرتی ہے ہر چیز. تو انہوں نے وعدہ کیا کہ جنوری کے اینڈ میں وہ اپنی ایک چیک فزیکل چیک کے لیے ان کی ٹیم آ رہی ہے. تو ہوپ فلی میرا خیال ہے کہ مارچ تک ان کا جو انٹرنل پروسیس ہے, بورڈ میٹنگز ہیں, وہ 6, 7, 8 ہفتے لگ جاتے ہیں. مارچ اپریل میں انشاءاللہ گاڈ ولنگ تو یہ یو کے کا بھی, وہاں ہمارا 1.7 ملین ڈیاسپورا ہے. جیسے محترمہ نے کہا کہ ان کو بڑی انکنوینئنس ہے, ایک تو کرایہ آسمان کے ہیں, دوسرا ٹرانس وہ آپ کو جانا پڑتا ہے ٹرانزٹ کہیں اور, پہلے تو 2-3 آپ کے بریک جرنیز ہوتی ہیں. تو اس میں بالکل جو ہے وہ پوری طرح کمیٹی بھی کام کر رہی ہے اور ایویشن منسٹر صاحب بھی اس پہ اپنی ایفرٹس کر رہے ہیں. ہم ڈپلومیٹک پش بھی دے رہے ہیں فارن منسٹری سے, اور کل بھی رات ہائی کمیشن جو یہاں برٹش ہائی کمیشن کے نمائندے ہیں ان سے کل بھی بات ہوئی ہے کہ جی یہ جو مجھے انڈیکیٹ کیا گیا تھا اینڈ آف جنوری, اس کو اب ڈیلے نہ کیا جائے اور آپ کا آئے تاکہ پروسیس جو آگے جو جتنے بھی چند ہفتے لگنے ہیں. تو امید ہے انشاءاللہ یو کے کا بھی بڑی جلدی یہ مکمل ہوگا. جو میں آئی کنکلوڈ, نماز کا بھی ٹائم ہے, جو افسوسناک بات ہے کہ اتنا بڑا لاس 4.5 سال 87 بلین پر اینم کا ریونیو لاس, کچھ ایک ایکشن اس ملک میں نہیں ہوا کہ کس نے کیا, کیوں کیا. تو ہم نے یہ آلریڈی آج کابینہ میں پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کے اوپر ایک انکوائری ہونی چاہیے انڈیپینڈنٹ, کہ جی یہ کیوں ہوا, کیا واقعی وہ اس میں تھا, تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی, قوم کو پتہ تو بتائیں نا آپ. یہ ایک سٹیٹمنٹ سے جو ملک کو نقصان ہوا, جو ڈیاسپورا کو ہمارے تکلیف ہوئی, جو ایئر لائن آپ کے جتنے روٹس ہیں جی وہ دوسرے ملکوں کی ایئر لائنوں میں جو پاکستانی پائلٹ تھے انہوں نے ان کو بھی گراؤنڈ کر دیا اس سٹیٹمنٹ کے بعد کہ شاید ان کے بھی لسن جعلی ہوں گے. تو بات یہ ہے کہ اس پہ ہم نے تو ریکویسٹ کی ہے, انشاءاللہ اس ادھر بھی کام کریں گے, لیکن ہوپ فلی انشاءاللہ آئی تھنک نیکسٹ 2-3 منتھس یو کے کی بھی ریوائیو ہو جائے گی. آئی ایم شیور یو کے بعد یورپ یو ایس بھی پھر ریوائیو ہوگا. کینیڈا آلریڈی فلائٹ جاتی ہیں, لیکن جو جہاز یہ ریپیئر کر رہے ہیں بہتر ہوگا کہ اس کی پرائیویٹائزیشن ہو جائے. اور اب میں 2013 2017 کی ماضی کی ہسٹری نہیں دہراتا, اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پرائیویٹائزیشن ہونے جا رہی تھی, پھر وہ یونینز کا جو چکر ہوا, پھر 3 بندے شہید ہو گئے, پھر وہ سارے کا سارا ایک جو لیجسلیشن یہاں آئی اس میں ہم نے ایک پارلیمنٹ کی کمیٹی بنی, اس پہ ہم نے پھر اس کو ریزالو کیا. اس کے بعد آبویسلی 18 کے بعد there was no interest to privatize. تو یہ اٹ از ویری مچ آن دی ایکٹیو پرائیویٹائزیشن ایجنڈا. بینگ چیئرمین کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن میں آپ کو یہ شیئر کر رہا ہوں وتھ کمپلیٹ رسپانسبلٹی. اٹ از گوئنگ ٹو بی رولڈ آؤٹ اگین پرائیویٹائزیشن پروسیس. اور ابھی چونکہ ریوائیو ہو گئی ہیں آپ کے روٹس آر ویری ویلیویبل جو کہ یورپ کے اور یو کے ہیں, تو ایم شیور اس دفعہ انشاءاللہ بڑا اچھا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انٹرسٹ آئے گا اور یہ پھر پرائیویٹائزیشن کا جو ہے پروسیس مکمل ہوگا. اٹس اونلی دا نیو انویسٹر جو کہ پھر اپنی انویسٹمنٹ کے ساتھ جو ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اس کو نہ صرف ریوائیو کرے گا بلکہ اس میں اس کو جہازوں کو ایڈ کریں گے. ان کے حوالے سے جو ایک میجر ڈیمانڈ تھی کہ جی آپ جب 10 سال کی لیز پہ لیتے ہیں, جب وہ پرائیویٹ اس وقت ایئر لائنز ہیں یا پی اے ہے, تو ہم ان سے 10 سال کا ایڈوانس جو ہے وہ سیل ٹیکس چارج کر لیتے ہیں. آبویسلی از ناٹ وائبل کہ جی اگر $100 کی لیز ہے, میں مثال رہی ہوں 100 ملین کی ہے, تو اس پہ 18% ٹائمز 10 تو 180% آپ سیل ٹیکس ایڈوانس میں 10 سال کا جمع کروا دیں. وہ اس کے بھی چونکہ IMF کنڈیشنلٹیز ہیں, تھنگز ہیو بین سورٹڈ آؤٹ. سو آئی ایم شیور دا نیکسٹ راؤنڈ جو پروسیس شروع ہوگا انشاءاللہ اٹ ول بی سکسیزفل. بہت شکریہ جناب چیئرمین.